السلام علیکم. میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور. میں ایک سانحہ ایک ٹریجڈی کے بارے میں بات کروں گا اس ویڈیو میں. ایک فش بوٹ یا ایک پرانا ٹرالر وہ چلا ہے لیبیا سے، وہ گریس کی طرف آیا ہے. اس میں 700 لوگ سوار تھے، جس میں 300 یا 300 سے زیادہ مائنس پلس پاکستانی بھی تھے، بچے بھی تھے، فیملیز بھی تھیں. اور جب وہ گریس کے ساحل کے قریب پہنچا ہے تو اس کو اٹلی کے اور گریس کی اتھارٹیز مانیٹر بھی کر رہی تھیں. وہ لوگ اٹلی جانا چاہ رہے تھے اور 14-15 گھنٹے تک وہ اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں. پھر اچانک کیا ہوا ہے کہ وہ بوٹ یا وہ شپ وہ ڈوب گیا اور اس میں 300 پاکستانی کی مرنے کی اطلاع ہے، قیمتی جانیں ضائع ہونے کی اطلاع ہے. 78 لوگ سروائیو کر گئے، ان میں سے 10-12 کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. آپ سوچیں کہ وہ شپ ایجپٹ سے چلا، پھر لیبیا سے وہ گریس کی طرف آیا اور وہاں سے وہ لوگ پھر اٹلی کی طرف جانا چاہ رہے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ لیبیا سے چلے تھے ہر بندے نے تقریباً $4,500 پے کیا ہے، جو بھی وہ شپ لے کے آ رہے تھے ان کو. پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پاکستانیوں کو جو لوور ڈیک تھا وہاں پہ بند کر دیا گیا، پانی ختم ہو چکا تھا پینے کا، اور جو اچھی کنٹری سے لوگ تھے ان کو ٹاپ ڈیک پہ رکھا گیا جہاں پہ سروائیول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے میرے حساب سے، ایک نیشنل سانحہ ہے، قومی سانحہ ہے کہ اتنے لوگ اس میں اپنی قیمتی جانیں ضائع کر بیٹھے. میں لنک شیئر کروں گا پاکستان ٹوڈے کے، ایکسپریس ٹریبیون کے، باقی بھی جو میں نے نیوز پڑھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں. میں نے ایک مووی بھی دیکھی جس میں 2 سیرین گرلز ہوتی ہیں اور وہ سیریا سے ٹرکی آتی ہیں، ٹرکی سے پھر وہ گریس پہنچتی ہیں. اسی طرح سے وہ سوئمرز ہوتی ہیں. میرا خیال ہے مووی کا نام بھی دا سوئمرز ہے، اور وہ ان کی بھی سٹوری اسی طرح کی ہے. وہ بھی ریئل ٹائم سٹوری ہے. چونکہ وہ سوئمرز ہوتی ہیں، بوٹ میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ پھر تیرنا شروع کرتی ہیں، کئی گھنٹوں تک وہ تیرتی ہیں. الٹیمیٹلی وہ لوگ گریس پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے کرتے کرتے وہ جرمنی میں لینڈ کر جاتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے اس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس سال کا جو سب سے بڑا جو ایک واقعہ ہے جس میں ایک شپ ڈوبا ہے اور اتنے لوگ اس میں اپنی جانوں سے چلے گئے، انہوں نے اپنی جانیں ضائع کر دیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے یہ ایک میں سوشل میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کوئی بھی شارٹ کٹ استعمال نہ کریں، ڈسپریشن میں کوئی بھی ڈیسیجن نہ کریں. دیکھیں میں کچھ سٹوریز پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے، وہ سعودی عرب میں کام کر رہا تھا، وہ وہاں سے اس نے کہا جی کہ میں ابھی یورپ جاتا ہوں. وہ وہاں سے اسی طرح سے اس نے یہی روٹ استعمال کیا، وہ لیبیا چلا گیا، لیبیا سے اس نے شپ میں بیٹھا اور اس نے کہا جی کہ میں اٹلی پہنچ جاؤں گا. اسی طرح سے کئی اور سٹوریز ہیں. کشمیر سائڈ سے بہت زیادہ لوگ ہیں اس شپ میں جو اپنی جانیں ضائع کر بیٹھے. تو یہ پیرنٹس کے لیے، لوگوں کے لیے ایک میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کوئی بھی کام فرسٹریشن میں نہ کریں، شارٹ کٹ استعمال نہ کریں، اپنے ملک میں رہیں جب تک آپ کو اچھی اپرچونٹی نہیں ملتی باہر جانے کی. کیونکہ دیکھیں شارٹ کٹ میں بہت زیادہ رسک ہیں، کہیں پہ آپ کا تکا چل جاتا ہے، کہیں پہ نہیں چلتا. تو آپ کسی کی سٹوری سے، کسی کی اس طرح کی سٹوری سے یا سکسیس سے، جس کو سو کالڈ سکسیس میں کہوں گا، اس سے انسپائر ہو کہ کوئی بھی ڈیسیجن نہ لیں. پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو روک کے رکھیں، ینگ بچوں کو روک کے رکھیں. دیکھیں لوگ اپنی فیملیز کو لے کے چلے گئے، میں حیران ہوں کہ بچوں کو، فیملیز کو بھی آپ اس جہاز میں لے کے چلے گئے اور وہ پوری فیملیز ڈوب گئیں اس جہاز میں، اس بوٹ میں یا جہاز میں. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور ایک میسیج بھی ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے کہ خدا را اس ملک میں امن قائم کریں، کچھ ایسے کام کریں کہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کے ذریعے اوپن اپ ہوں. دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ شیل پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، پیزا ہٹ نے آلریڈی اپنا بزنس پاکستان میں کلوز کر دیا ہے، کوئی بھی انڈسٹری اس وقت پاکستان میں فنکشنل نہیں ہے.
ہمارے سیاسی حالات اتنے غیر مستحکم ہیں، انسٹیبل ہیں کہ کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں ملک سے. کیوں آپ ملک کے اندر اس طرح کی فضا قائم کر رہے ہیں جس میں کہ لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے ڈیسپریشن میں ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے. کیونکہ میں خود بھی اپنے ملک کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، کتنا لوگ بیچارے انسرٹن کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے ملک کے اندر. تو یہ ہماری حکومت کا، ہمارے سیاستدانوں کا، ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ ملک کے بارے میں سوچیں، لوگوں کے بارے میں سوچیں، انڈسٹری کو مستحکم کریں، انویسٹمنٹ لے کر آئیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کریں لوگوں کے لیے. یونیورسٹیز سے لاکھوں ینگ لڑکے نکل رہے ہیں باہر فارغ ہو کے ڈگریز لے کر، ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. ورنہ کیا ہوگا؟ اسی طرح سے کرتے 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 اگر آپ کی سچویشن یہی رہی تو آپ بالکل ایک ایج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ واپسی کا راستہ بھی کسی پاسبل نہیں ہوگا. تو پیرنٹس، والدین اپنے بچوں کو تھام کے رکھیں، ان کو ایڈوائز کریں کہ اس طرح کا کوئی کام بھی نہ کریں. جو لوگ میچور لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کا کوئی کام نہ کریں. کم از کم آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کم کما رہے ہیں، تھوڑا کھا رہے ہیں، یہاں آرام سے بیٹھ جائیں. اور جب تک آپ کو اچھی اپرچونیٹی نہیں ملتی آپ اپنے ملک کو بالکل نہ چھوڑیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ رزق آپ کو دے گا تو پھر آپ اپنی محنت کریں اور پھر اس پہ بھروسہ رکھیں. اللہ آپ کو رزق دے گا جو آپ کی قسمت میں ہے. لیکن اس طرح بھاگنے سے، اس طرح کے ڈیسیجنز کرنے سے کہ جہاں پہ آپ اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی زندگی کو رسک پہ ڈالتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر ہزاروں میں سے دو چار بندے پہنچ بھی گئے تو میرا خیال ہے یہ کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے. ہاں، ہزاروں میں سے دو چار نہ پہنچیں اور جب 90-95% لوگ کسی ایک اپروچ کو استعمال کرتے ہوئے پہنچ جائیں تو وہ سکسیس ہے، وہ کامیابی ہے. تو کوئی بھی غلط کام نہ کریں، کوئی بھی اللیگل کام نہ کریں، کوئی بھی شارٹ کٹ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا رزلٹ بہت برا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. میرے حساب سے یہ قومی سانحہ ہے اور ایک میسیج ہے ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے لوگوں کو، والدین کو کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں اور ملک کے فلاح کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے کام کریں. اللہ ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھے، لوگوں کو عقل و فہم دے، فہم و فراست دے کہ وہ اچھے ڈیسیجنز کریں، اچھے فیصلے کریں، اور خدا سب کو اپنی امان میں رکھے. جو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.